السلام علیکم ناظرین کرام، آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے بارے میں بڑی ریسرچ کر رہے ہیں اور ان کی رپورٹس اویلیبل ہیں، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے 3 مختلف انڈین تھنک ٹینکس کی رپورٹس دیکھی ہیں۔ عمران خان صاحب جب بھی چاہیں وہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں۔ ان کی اس بات سے میں اتفاق نہیں کرتا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات نہیں کر رہے یا نہیں کریں گے۔ اسٹیبلشمنٹ سے وہ مذاکرات کر رہے ہیں، علی مین گنڈا پور کے ذریعے کافی عرصے سے کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی ڈکٹیشن قبول نہیں کی ہے، اس لیے وہ ابھی تک جیل میں ہے۔ ایک امریکی یونیورسٹی کے پروفیسر جو ہیں ان کا وہ بھی ایک تھنک ٹینک سے ان کا تعلق ہے۔ میں ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ عمران خان کو کب تک جیل میں رکھنا ہے، تو جنہوں نے اس کو جیل میں رکھنا ہے یہ سوال آپ کو ان سے کرنا چاہیے۔ ایک امریکی یونیورسٹی کے پروفیسر جو ہیں ان کا وہ بھی ایک تھنک ٹینک سے ان کا تعلق ہے، اور اسی طرح ایک امریکی یونیورسٹی کے پروفیسر جو ہیں ان کا وہ بھی ایک تھنک ٹینک سے ان کا تعلق ہے۔ حکومت نے یہ اعلان کیا کہ ہم اس پہ عمل درآمد نہیں کریں گے، تو ظاہری بات ہے وہ اگر عمل درآمد نہیں کریں گے تو اگر منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن جاتے ہیں تو وہ پھر کوئی توہین عدالت کی کارروائی کرتے ہیں تو پھر حکومت کے لیے خطرات ہو سکتے ہیں۔ کچھ تو ہے نا ہمارے ارد گرد نظر تو آ رہی ہیں نا، کیونکہ اب اگر عباس تابش صاحب جو ہیں وہ اور ایک طرف قاضی فائزہ صاحب ہیں، دوسری طرف منصور علی شاہ صاحب ہیں۔ قاضی فائزہ صاحب کو حکومت سپورٹ کر رہی ہے، منصور علی شاہ صاحب کو اپوزیشن سپورٹ کر رہی ہے۔ کچھ تو ہے نا ہمارے ارد گرد نظر تو آ رہی ہیں نا، کیونکہ اب اگر عباس تابش صاحب جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ تو ہے نا ہمارے ارد گرد نظر تو آ رہی ہیں نا، کیونکہ اب اگر عباس تابش صاحب جو ہیں وہ چاہیں کہ میں کچھ امید بھری باتیں کروں اور کچھ نہ کچھ اچھا آپ کے سامنے پیش کروں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو جشن جان ایلیا ہے یہ تو 1.5-2 ہفتے پہلے ہونا تھا، تو یہ ڈیلے کیوں ہوا؟ 9 مئی کی وجہ سے ڈیلے ہوا نا، تو 9 مئی کہاں پہ ہوا ہے؟ پاکستان میں ہی ہوا ہے۔ تو اب اگر ہم نے پاکستان کے بارے میں کچھ نہ کچھ اچھا کہنا ہے تو اب ہم 9 مئی کو کیسے نظر انداز کر دیں؟ عباس تابش صاحب برا نہ منائیے گا، لیکن یہ ہے کہ اس میں سے بھی آپ کچھ نہ کچھ پازیٹیو نکال سکتے ہیں۔ اب وہ یہاں پہ ریلیونٹ ہو گیا آپ کا کوسچن کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا ہے یہ دراصل ہمارے کچھ جو طاقتور لوگ ہیں ان کی جو اپنی ایک جمہوریت کے خلاف سازشیں اور ان کے جو غیر آئینی اقدامات تھے اور ان کی جو منصوبہ بندیاں تھیں، یہ اس کا ایک حتمی نتیجہ 9 مئی کے واقعات کی صورت میں سامنے آیا۔ لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ آپ 9 مئی کے واقعات کی ذمہ داری جو ہے وہ صرف ایک سیاسی مکتبہ فکر پہ ڈالے جا رہے ہیں، اور انہی کے لوگ جو ہیں وہ روز ٹی وی پہ آگے اعلان کر رہے ہیں جی کہ ہم سیاست سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں، اور جن کو سیاست سے علیحدگی کا اعلان کرنے کی ضرورت ہے ان کی طرف سے ابھی تک اعلان سامنے نہیں آیا۔ حامد میری صاحب، تو یہ ہے سارے مسئلے کی وجہ کہ پاکستان کے مسائل کی وجہ یہ ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے۔ جب تک پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، جو کہ کبھی نہیں رہی، تو آپ کچھ نہ کچھ اچھا نہیں کر سکتے۔ لیکن امید رکھنی چاہیے کہ یہ ایک فکرے پہ جس بھرپور انداز میں تالیاں بجائی گئی ہیں، اس کا مطلب ہے یہ سارے چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی قائم ہو، اور اگر آپ نے کچھ نہ کچھ پاکستان میں اچھا کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ اچھا اسی وقت ہوگا جب پاکستان کے آئین کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ حامد میر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ اصل جو پاکستان کے اندر متفق چیز ہے جس پر سب کا اتفاق ہے، وہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد کوئی دوسری چیز ہے تو وہ آئین ہے، اور آئین ہی مسائل کا حل ہے۔ تو الٹیمیٹلی بنیادی مسئلے کا حل تو آئین ہی ہے، آئین سے روگردانی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اب اس مسئلے کا کیا حل کریں کہ اگر آئین کے تحت ہی بنی گئی جو سپریم کورٹ ہے اس کے 2 حصے ہو جائیں، اور دونوں جو ہے وہ الگ الگ سوچیں، اور دونوں کے پاس بڑے ویلڈ پوائنٹس ہوں، تو اب ہم جیسے آئین پسند اور ہم جیسے لوگ جو سپریم کورٹ کی حکمرانی چاہتے ہیں وہ کیا کریں؟ ظاہر ہے ہم بھی ڈیوائیڈ ہو جائیں گے۔ اسی طرح
اگر پاکستان کی ملک کی سیاسی جماعتیں بجائے اس کے کہ پیسفل سٹرگل کریں، بجائے اس کے کہ کھلے عام مار روڈ پر آ کر یا ناصر باغ میں جا کر وہ جلسہ کریں، وہ اگر کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ آور ہو جائیں اور پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ اور سیاسی جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، تو ہم جیسے لوگ جو آئین پسند ہیں وہ اس وائلنس کو کیا نام دیں؟ تو پرابلم یہ ہے کہ ہم ایسے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں کہتے ہیں کہ دنیا میں یہ ہے کہ دنیا سبق سیکھتی رہی ہے، ہر واقعے سے دنیا نے سبق سیکھا ہے اور دوبارہ ویسا واقعہ نہیں ہونے دیا۔ بدقسمتی سے ہم نے واقعات سے سبق نہیں سیکھا، ہم نے مشرقی پاکستان سے سبق نہیں سیکھا، ہم نے مارشل لاؤ سے سبق نہیں سیکھا، ہم نے جو انتخابات ہیں ان سے سبق نہیں سیکھا، اور ہر دفعہ وہی دہرایا جو پہلی دفعہ کرتے رہے، وہی غلطیاں۔ آپ دیکھیں 71 کے الیکشن کے رزلٹس نہیں مانے گئے، عوامی لیگ جو تھی وہ سب سے پاپولر پارٹی تھی، نہیں اس کو اقتدار دیا، بلکہ 1.5 سال پیپلز پارٹی کو بھی اقتدار نہیں دیا، اور جب دیا تو جی ایچ کیو کے اندر جا کر بھٹو کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے جو ہے انتقال اقتدار ہوا، ایز وزیر اعظم نہیں انہیں اس وقت بنایا گیا۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں پاکستان کی تاریخ کہ مارشل لا آیا پہلا تو سارے اخبارات کے ایڈیٹوریل دوسرے دن یہ تھے کہ جی پاکستان بچا لیا گیا۔ تو اب اگر ہم صحافی بھی یہ لکھیں گے، لکھتے رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے یہی لکھا، اس وقت کے سارے اخبار نکال لیں کہ جو پہلا مارشل لا لگا 1958 کا، اور جس دن غلام محمد نے اسمبلی توڑی اس دن اگلے دن کے تمام ایڈیٹوریل اس کے حق میں تھے۔ تو جب یہ کردار ہوگا، جب عدلیہ کا یہ کردار ہوگا کہ جسٹس منیر سے لے کے جسٹس ثاقب نثار تک سیاستدانوں کو ہی مورد الزام ٹھہرائیں گے اور سیاستدانوں کو ہی نائل قرار دیں گے اور اسمبلیوں کو بحال کرنے کی بجائے کالعدم قرار دیں گے، تو اس وقت آپ کیا توقع کریں گے کہ جن سے توقع ہے وہی پوری نہیں ہو رہی۔ اسی طرح فوج کا آپ کردار دیکھ لیں کہ فوج نے بجائے اپنے آئینی کردار کے ہمیشہ اس کردار کو اپنایا ہے کہ جو کہ غیر آئینی کردار ہے، ہمیشہ مداخلت کی ہے، اور پاکستان میں کسی سیاستدان کو۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی حامد میر کی انتہائی اہم گفتگو۔ عمران خان کے حوالے سے ایک بڑی خبر سامنے آئی کہ عمران خان جس وقت چاہیں جیل سے باہر آ سکتے ہیں۔ حامد میر کا کہنا تھا کہ عمران خان کو صرف نواز شریف کی طرح چلنا پڑے گا، اس کے بعد عمران خان کسی بھی وقت باہر آ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، حامد میر کا مزید کہنا تھا کہ بیک ڈور رابطے ضرور ہو رہے ہیں علی امین گنڈاپور کے ذریعے، تاہم ابھی تک عمران خان نے ڈائریکٹ کوئی بھی ڈکٹیشن لینے سے انکار کیے، تب ہی عمران خان اس وقت تک اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی عمران خان ان کی ہاں میں ہاں ملائیں گے تو باہر آ سکتے ہیں۔ مخصوص نشستوں کے حوالے سے حامد میر نے کہا کہ اگر مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو نہ ملی تو جیسے ہی منصور علی شاہ آئیں گے تو وہ حکومت کے لیے اور اس الیکشن کمیشن کے لیے کافی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔